آج بہت خاص دن ہے۔ آج حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم ولادت ہے، اور جس طرح ہم جب بھی ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کربلا کا ذکر پہلے ہمارے یہاں، کربلا کی سوچ پہلے ہمارے ذہن میں آتی ہے، جبکہ ان کی شخصیت، ان کا بچپن، ہر دور میں ہی اگر ان کی زندگی کے حوالے سے دیکھا جائے تو بڑے سارے میسیجز بھی ہیں اور بہت انٹرسٹنگ اس میں فیکٹس بھی ہیں۔ لیکن میں آپ کو کچھ، جب خاتون کربلا ہم ان کو کہتے ہیں تو اس کے حوالے سے ایک اقتباس ہے جو ایز اٹ از پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں، کیونکہ کربلا کے وقت وہ ان مردوں میں سوائے جو بیمار اور کمزور تھے، حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی اور نہ بچا تھا، ان کے علاوہ اور کوئی نہ بچا تھا۔ یزیدی فوج کے کچھ سپاہی بنات مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں کو آگ لگا کر لوٹ کھسوٹ میں مصروف تھے کہ اچانک ایک باروب آواز نے ان کے قدم روک دیے۔ خبردار، مزید آگے آنے کی ہمت نہ کرنا۔ یہ آواز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور نظر نواسی، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گوشائے جگر، حسنین کریمین کی چہیتی بہن کون ہو سکتی ہیں؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یقین کیجئے کہ یہ جو میرے فمبل ہوتے ہیں نا، جب میں ان شخصیات کے حوالے سے بات کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں جتنی بھی بات کر رہی ہوں، جتنی بھی عقیدت اور احترام کا نمونہ پیش کر رہی ہوں، میں شاید اس طرح سے پھر بھی میرے الفاظوں میں کمی ہے، میرے جذبات میں کمی ہے، اس عقیدت میں کمی ہے۔ تو یہ ہمیشہ ہی میرے ساتھ ہوتا ہے کہ میں جب یہ بات کرنے لگتی ہوں تو میں کافی میں اٹکتی بھی ہوں، فمبل بھی مجھ سے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم ان شخصیات کی بات کرتے ہیں تو واقعی وہ دور میری نظروں کے سامنے، جبکہ ظاہر ہے اس کو میں اس طرح جانتی نہیں ہوں، وہ دور میری نظروں کے سامنے آتا ہے، وہ شخصیات کو میں اپنی عقل و سمجھ کے مطابق ایک طرح سے فینٹسائز کرتی ہوں، اور میری عقل دنگ رہ جاتی ہے، یا کبھی کبھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیسے کیسے مسائل اور مصائب کا شکار خواتین نے کس طرح سے اپنے آپ کو باروب، کس طرح سے اپنے آپ کو انٹیلیجنٹ آپ کہہ لیجئے، یا جس طرح ان کے والدین کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پرورش میں ایک خاص کردار ادا کیا، اور ایک خاص عمر تک، 5-6 سال کی عمر تک آپ ان کے زیر سایہ بھی رہیں، تو ظاہر ہے وہ تمام چیزیں آپ کے اندر سموئی ہوئی تھیں، آپ کی پرسنالٹی کا حصہ تھیں۔ اور جب آپ اس خطاب کی بات کرتے ہیں جو یزید کے دربار میں ہوا، اور جس طرح سے ابھی یہ میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا اقتباس سنایا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی تربیت میں، ان بچوں کی تربیت میں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے تھے، کس قدر دماغ پہ کام ہوتا ہے، دل پہ کام ہوتا ہے، سوچ پہ کام ہوتا ہے۔ دین صرف وہ بات نہیں ہے کہ دین کو پڑھ لیا، دین کو سمجھ لیا، دین پہ پیروی کر لی، لیکن دین کو اپنی ہر چیز میں ڈھال لیا، کہ آپ کا اٹھنا، بیٹھنا، بات کرنا، سوچنا، سمجھنا، کسی سے خطاب کرنا، وہ سب آپ کی عقل، آپ کا فہم، ہر چیز اس میں دین جھلکتا ہے، آپ کی عقل و شعور جھلکتا ہے۔ اور یہی میرے خیال میں یہ میسج بھی ہے آج کے دن کے حوالے سے، خصوصی طور پہ کہ آپ جب آئیڈلز بناتے ہیں زندگی میں، ہم بہت سارے آئیڈلز پوری دنیا میں بناتے ہیں کہ جی یہ تمام، یہ ایسا، وہ ویسا، مجھے اس جیسا بننا ہے، اس جیسا بننا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے دین میں اور ہماری اسلامک ہسٹری میں خواتین کا جو ایک رتبہ ہے، اور خواتین کا جو ایک امیج ہے جو انہوں نے خود بنایا ہے، وہ آپ کے ہمارے سامنے۔ ہمارے دین نے تو ہمیں بہت سے رائٹس بھی دیے، ہمیں عزت بھی دی، سب کچھ کیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب کے ذریعے، قرآن پاک کے ذریعے ہم تک پہنچا، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ لیکن ان خواتین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انہوں نے اپنی زندگی کو وہ نمونہ بنایا، اپنے کردار کو۔ آج کے دور میں لوگ اپنے اوپر بہت کام کرتے ہیں، اپنی شخصیت کو، اپنی باہری شخصیت کو، ظاہری شخصیت کو نکھارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب آپ ان اشخاص اور ان بڑے لوگوں کا، کیونکہ یہی وہ بڑے لوگ ہیں جن کے لیے دنیا بنی، یہی وہ بڑے لوگ ہیں جنہوں نے، مجھے لگتا ہے، دین کا بھی حق ادا کیا، اور انہوں نے ہی صحیح طریقے سے صحیح معلومات باقی لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ لیکن جب آپ ان کی زندگیوں پر نظر کرتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ دو اس میں پوائنٹ ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنی عقل و شعور پہ، اپنی ایجوکیشن پہ کتنا کام ہوتا تھا۔ دوسری بات کہ لڑکے لڑکی کا کوئی ایسا تضاد نہیں تھا، کوئی فرق نہیں تھا۔ آپ جب حضرت بی بی زینب کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو
تو کس طرح سے ان کی شخصیت کو دیکھ لیجئے، ان کی گفتگو کو دیکھ لیجئے، ان کے فہم کو دیکھ لیجئے، ان کی دانشوری کو دیکھ لیجئے، اس میں بھی یہ جھلکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جھلک آپ میں آتی ہے، تو لڑکے لڑکی کا کوئی تضاد ہی نہیں ہے۔ تو یہی چیز ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عقل و شعور، فہم، تعلیم، دین، یہ سب ایک یکجان ہو کر انسان کی شخصیت کو بناتے ہیں، اور وہی شخصیت ہمیں بتایا بھی گیا کہ انسان کی کیسی ہونی چاہیے، انسان کی کیسی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ لڑکے کی کیسی ہونی چاہیے یا لڑکی کی کیسی ہونی چاہیے، وہ اپنی اپنی باؤنڈریز میں رہتے ہوئے ظاہر تربیت پھر مختلف بھی ہو جاتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی بیسک جو ہم سب کی ذات کا حصہ ہونا چاہیے۔ اور چاہے وہ آج کی لڑکی ہے، چاہے وہ خواتین ہیں، ہمیں کیا سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں کتنا باشعور ہونے کی ضرورت ہے، یہ ان کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور آج بلکہ نیشنل ویمنز ڈے بھی ہے، اکثر جگہوں پر اس کی سیلیبریشن بھی ہوگی، اور آج یوم ولادت کی ہم بات بھی کر رہے ہیں حضرت بی بی زینب کے حوالے سے، تو بہت ہی اچھا کمبینیشن ہے یہ کہ جب ہم خواتین کی بات کرتے ہیں تو خواتین کی بات کرنے میں ان کے حق، ان کے فرائض بھی، صرف حقوق نہیں، فرائض بھی، جس طرح سے ان سب نے سر انجام دیے، جس طرح سے اپنی زندگی گزاری، جس طرح سے اپنی شخصیت کو نکھارا، یا جس طرح سے اپنے ارد گرد والوں کو فیض یاب کیا، یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔